السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. عرصہ مطلب یہ کہ 2-3 دن بعد. تو مجھے تو یہ کافی لمبا عرصہ لگتا ہے کیونکہ مجھے آپ لوگوں سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے. اور دل خوش ہوتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے. تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ آج ایک ولاگ بنا لیا جائے. اور لیکن آپ لوگ میرے سے ملنے کے لیے نہیں آتے. جی کیسے مجھے پتہ چلتا ہے آپ لوگ میرے سے ملنے کے لیے نہیں آتے؟ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کا وزٹ ہی نہیں کرتے. تو پھر میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوتی. آپ لوگ میرے سے ملنے کے لیے نہیں آتے. سو کائنڈلی ملا کریں. جیسے میں آپ سے خود سے ملتی ہوں تو آپ لوگ بھی ملا کریں. اوکے. اور کیسے دن گزر رہے ہیں؟ موسم چینج ہوا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں. اور پچھلا ولاگ ایک دو ولاگس جو میں نے بنائے تھے اس میں بارش ہوئی تھی یہاں پہ اور موسم ٹھنڈا ہوا تھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر موسم میں اس طرح سے گرمی آ گئی ہے کہ دن کے وقت کافی مطلب دھوپ نکل آتی ہے اور ایون کہ آپ شال لے کے بھی باہر نہیں جا سکتے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہوں تو آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. اور بچوں کے تو آج کل ایگزامس چل رہے ہوں گے. میرے بھانجے بھانجیوں کے بھی چل رہے ہیں اور اس سے زیادہ ان کو اس بات کا ہے کہ ہم لوگ کسی طرح نانوں کے گھر آ جائیں. کیونکہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ میں تو ادھر اپنی امی کے پاس رہتی ہوں تو کافی ان کا ہے کہ نانوں کے پاس آ جائیں اور خالہ کے پاس جائیں. تو ان کو کافی انتظار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پہلے جب ان کے ایگزامس ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہی وہ لوگ آ سکیں گے. مدرس بہت اسپیشلی بزی ہوتی ہیں بچوں کے ایگزامس میں. تو اس کے بعد مدرس کو بھی تھوڑا ریلیف مل جائے گا کیونکہ ایک تو صبح صبح اٹھ کے ٹھنڈ میں بچوں کو ان کی تیاری کروا کے ان کو بھیجنا، ناشتہ کروا کے، اور پھر جب بچے واپس آتے ہیں تو ان کے ایگزامس کی ان کو تیاری کروانا، ان کا ہوم ورک کروانا. تو میرے خیال میں بچوں کے ساتھ ساتھ مدرس کو بھی بہت زیادہ ریلیف ملے گا ان دنوں میں اگلے سیشن کی پڑھائی کے لیے. اور اگر ہم بات کریں، باتیں بہت ساری ہیں کیونکہ ویورز میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو صرف وہ ملک اور وہ یا آپ اگر کسی معاشرے کی کسی ملک میں جائیں، فرض کریں اگر آپ اتنے لکی ہیں کہ آپ کو آؤٹ آف کنٹری جانے کا یو ہیو دا چانس ٹو گو ٹو آؤٹ آف کنٹری. تو آپ اگر وہاں پہ جا کے اپنی ان کی بکس پڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں ہمارے پاکستانی معاشرے کی سٹوریز نہیں نظر آئیں گی. آپ کو نظر آئیں گی وہاں کے معاشرے کی سٹوریز اور جو ان کے معاشرے سے لی گئی کریکٹرز ہوں گے ان کی سٹوریز نظر آئیں گی. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان، اس کے جب ہم کوئی بھی پروگرام ہم اس کا بناتے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہو یا ایون ہم بلاگرز جب بلاگنگ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ٹچ بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے آپ لوگ تفریح کے لیے بلاگس دیکھتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں یا اگر ہمارے ملک میں کچھ اچھا ہوتا ہے یا کچھ تفریح ہوتی ہے تو ہمیں اس کو بھی اپنے بلاگس میں ڈسکس کرنا چاہیے. کیونکہ جس طرح باہر کی بکس اور باہر کے بلاگس ان کے معاشرے کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور ان کے معاشرے کے عکاس ہوتے ہیں، یا انگلش یا آج کل کی جنریشن کے مطابق اگر میں ان کو آسان لفظوں میں کہوں کہ جیسے ان کے ولاگز ان کے دیر ولاگز شو
دیئر لائف اسٹائلس. تو اسی طرح ہمارے جو ولاگس ہیں وہ ہمارے معاشرے کو بھی شو کرنے چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے پاکستانی معاشرے میں کافی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں آج کل. اس بات سے کافی دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جو چیریٹی کے ذریعے ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور ہمیں وہ چیریٹی کے ذریعے کرنا بھی چاہیے، زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرنی چاہیے. ہمارے تو مذہب میں بھی صدقے و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں. لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ ہونے چاہیے تاکہ غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے. میری کچھ میڈس ہیں وہ آتی ہیں تو وہ اتنی پور ہیں کہ میں ان کے کپڑے دے کے حیران رہ جاتی ہوں. کافی مطلب چھوٹی لڑکی ہے، میرڈ ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ آتی ہے، پر شی از ویری پور. تو دل کرتا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، لیکن آپ کسی کا کتنا خیال رکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ حکومت کا کام ہونا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو سرچ آؤٹ کریں. اور اب ذرا بارڈرز کی طرف آتے ہیں اپنے ملک کے، تو افغانستان کی طرف سے کافی بمبارمنٹ ہو رہی ہے، افغان بارڈرز کی طرف سے ہمارے ملک پہ، اور ہمارے کافی لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، کافی فوجی بھی اور شہری ہمارے سویلینز بھی. تو اللہ ہمارے فوجیوں کو اور ہمارے سویلینز کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور ہمارے ملک کو انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رکھیں، کیونکہ اگر یہ ملک ہے تو ہماری کوئی پہچان ہے. چاہے کوئی کتنا پاکستان کو کرٹیسائز کرے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس بات سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ جیسے گھر ہوتا ہے، آپ کہیں پوری دنیا میں گھوم لیں، آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک گھر ہے، آپ نے وہاں جا کے آرام کرنا ہے، وہاں جا کے آپ گیٹ بند کر کے اندر آرام سے بیٹھ جائیں گے تو کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکے گا. تو اسی طرح گھر ہوتا ہے، چاہے پاکستان کو کوئی جو کچھ مرضی جتنا بھی تنقید کرے، لیکن میں کہوں گی کہ پاکستان سے پیار کریں اور پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کریں، اکنامکلی بھی، پولیٹیکلی بھی. اور اب جو بارڈرز پہ ہمارے ہو رہا ہے، اللہ کرے وہ بھی انشاءاللہ سالو ہو جائے. اور اس کے علاوہ کرکٹ کھیل کی طرف جائیں تو اسپورٹس، کرکٹ از مائی فیوریٹ گیم. پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند ہے یا نہیں، تو لیکن مجھے بہت پسند ہے. میں بچپن میں بھی جب مطلب میں پیپرز کی ایگزامس کی تیاری کرتی تھی تو ٹی وی کو میوٹ کر کے تو ساتھ میچ دیکھتی رہتی تھی، ساتھ اپنے ایگزامس کی تیاری کرتی تھی کالج لائف میں. تو اب بھی میں کرکٹ شوق سے دیکھتی ہوں، خاص طور پہ ٹیسٹ میچز. تو یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم اتنا بہتر تو نہیں کھیل پائی، لیکن بہرحال پاکستان میں کرکٹ ہوتی ہے اور اس کی ایک رونق لگتی ہے پاکستان میں، اور بہت اچھا لگتا ہے. خاص طور پہ جو نیو جنریشن ہے، جیسے میرا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ ماما جب ٹیسٹ میچز شروع ہوتے ہیں تو اتنی رونق لگتی ہے، آپ لوگ اتنا انجوائے کرتے تھے. میں نے کہا ہاں، ہم لوگ اتنا انجوائے کرتے تھے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی کرکٹ ٹیم پاکستان میں آتی رہتی تھی. تو اللہ کرے اسی طرح پاکستان میں امن رہے تاکہ یہاں پہ رونقیں بحال رہیں اور ہمیشہ قائم رہیں اور بڑھتی رہیں. اور کچھ اسکن کے بھی آج کل مسائل ہو رہے ہیں. میری اسکن بہت ڈرائی ہے، تو میرا کمپلیکشن اتنا ٹین ہوتا جا رہا ہے. اوپر سے میں نے آپ کو بتایا تھا میری دو کزنس کی شادی آ رہی ہے. تو یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے کچھ ہیئر بھی گرے ہو رہے ہیں.
تو مجھے اب پارلر بھی جانا پڑے گا، تو کافی کام اکٹھے ہو گئے ہیں. لیکن سردیوں میں پارلر جانے سے بہت گھبراتی ہوں، مجھے نا ٹھنڈ بہت لگتی ہے. گرمیوں میں گرمی بھی بہت لگتی ہے، لیکن گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی کسی بھی وقت نہا سکتے ہیں. لیکن سردیوں میں پھر بہرحال ایسے بالوں کے ساتھ ادھر ادھر چلا پھرا بھی نہیں جا سکتا. کبھی کوئی پارٹی آ جاتی ہے اور کبھی ویسے بھی ٹھیک ہے. بال تو سفید ہوتے ہیں، لیکن پھر آپ کو ان کو تھوڑا اپنے آپ کو بہتر ہی رکھنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے. جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، تو اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.